معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت میں کچھ باتیں نصیحت کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے رمضان کے بعد کی زندگی۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان عطا فرمایا اور اپنی استطاعت کے بقدر اللہ رب العالمین کی دی ہوئی توفیق سے کچھ عبادتیں انجام دی، رمضان کے روزے رکھے، قیام کیا، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیے، صدقہ و خیرات کیے، آخری عشرے کی عبادات، تاخراتوں کی عبادات انجام دیے، سحری و افطاری کی، اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید کرتے ہوئے۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ رب العالمین ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان کی ان عبادتوں کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے ہم دعائیں کرتے اور اپنی طاقت بھر عبادات پر قائم رہتے، جو کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے، اللہ کی عبادت۔ جیسا کہ ہمارے اسلاف رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینہ تک اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں جو عبادتیں ہم نے انجام دی انہیں قبول کر لے۔ لیکن آج اس دور میں دیکھا یہ جاتا ہے، ہمیشہ کی طرح اس سال بھی وہی منظر دیکھنے میں آیا کہ جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوا ویسے ہی لوگوں کی حالت بدل گئی، مسجدیں ویران ہو گئیں۔ حالانکہ نصیحت کی جاتی رہی کہ ایسی نوبت نہ آئے، ایسا منظر دیکھنے کو نہ ملے، اور نصیحت یاد دہانی یہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کریں، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی نصیحتوں کے باوجود بھی پھر وہی مناظر بار بار دیکھنے کو ملتے ہیں؟ اس کا جواب یہی ایک ہی ہے کہ ہم شعوری طور پر مسلمان نہیں ہیں، شعوری طور پر اللہ کی عبادت انجام نہیں دیتے۔ ہم رسمی مسلمان رہ گئے ہیں، موسمی مسلمان رہ گئے ہیں، ہماری عبادتیں صرف موسمی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کو جو مطلوب ہے کہ ہماری عبادتوں کے اندر استقامت ہو، وہ استقامت نظر نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے بارے میں آپ کوئی ایسی بات مجھے بتائیں کہ میں پھر آپ کے بعد کسی اور سے سوال نہ کروں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ہی مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ہی خوشخبری سنائی قرآن کریم کے اندر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، اس پر ڈٹے رہے، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے میں اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے میں ڈٹے رہے، اللہ کی عبادت پر ڈٹے رہے، رسول کے طریقے پر ڈٹے رہے، اور اپنی نمازوں پر ڈٹے رہے، قائم رہے، اس طرح سے استقامت اختیار کی۔ کب تک؟
مرتے دم تک، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس عبادت کا حکم دیا ہے وہ موت تک عبادت کرنی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. بندے کا خاتمہ جس عمل پر ہوگا اسی پر وہ اٹھایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے سمجھایا ہے کہ جس عمل پر آپ کا خاتمہ ہوگا اسی پر آپ کو اٹھایا جائے گا، وہی آپ کا انجام ہوگا. جیسے احادیث کے اندر ہے کہ جیسے ایک آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا. خون کا رنگ، اس کا رنگ تو خون کا ہوگا لیکن جو خوشبو نکل رہی ہوگی وہ مشک کی خوشبو ہوگی. ایک آدمی حج کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا. ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم عبادتوں سے جو بالکل گر جاتے ہیں، کہیں اسی حالت پر ہماری موت آ گئی تو پچھلی عبادتوں کا کیا حال ہوگا، کیا فائدہ ہوگا ان کا. جو یکسر عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں، ایسی عبادتوں کا کیا فائدہ کہ جب ہماری عبادت، جو ہمارا خاتمہ بے نمازی کی حالت میں ہو رہی ہے. تو اعمال کا دار و مدار خاتمے پر، اس لیے مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی. اسے استقامت کہتے ہیں. تو ایسی استقامت جو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ فرشتے خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم غم نہ کرو، ڈرو نہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. جب مرتے دم تک اب اللہ کی عبادت پر قائم رہتے ہیں تو اس وقت جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ فرشتے آپ کو خوشخبریاں سناتے ہیں کہ آگے جو مراحل پیش آنے والے ان سے ڈرو مت، جو کچھ دنیا کے اندر تم چھوڑ کر جاؤ اس کا غم نہ کرو، اس جنت کو قبول کرو، اس کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست رہے، آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ تمہارا جی چاہے گا سب کچھ وہاں تمہیں ملے گا، اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ بھی تمہیں ملے گا. نزل من غفور من رب الرحیم، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. یہ میزبانی ہوگی، مہمان نوازی ہوگی اس اللہ رب العالمین کی طرف سے جو غفور رحیم ہے. یہ بشارتیں کس کے لیے؟ جو دین پر ثابت قدم رہتے، استقامت اختیار کرتے. لیکن آج کا منظر ہم دیکھیں رمضان کے بعد کہ حالات کیا بتلاتے ہیں، مسجدیں کیا گواہی دیتی ہیں؟ کیا ہمارے اعمال کے اندر استقامت ہے؟ نہیں. میں نہیں کہتا کہ سارے لوگ ایسے ہیں، لیکن اگر لوگوں کی کیٹیگری بنائی جائے کہ آج مسلمانوں کی حالت کس طرح سے ہے، تو کچھ اس طرح سے کیٹیگری بنے گی کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو رمضان سے پہلے بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں خوب محنت کرتے تھے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے، قیام اللیل کا بھی اہتمام کرتے تھے. رمضان کا بابرکت مہینہ پایا، نیکیوں کا موسم بہار آیا تو ان کے لیے تو مواقع کھل گئے، انہوں نے خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کی، خوب نیکیاں کمائی، خوب رمضان کے روزے رکھے، قیام کیا، قرآن کی تلاوت کی، ایک ایک دن میں کئی پارے ختم کیے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے زبانیں تر رہی، گناہوں سے بچتے رہے، صدقہ و خیرات کیا، اور آخری عشرے کی تاخیراتوں میں بھی قیام کیا.
اور پھر رمضان گزر گیا، اس کے بعد جو اپنی نیکیوں پر قائم، یہ سب سے بہترین لوگ۔ کچھ لوگ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو رمضان سے پہلے بھی عبادتیں کرتے تھے لیکن کوتاہی تھی، رمضان کا مہینہ پایا اس میں بڑھ چڑھ کے عبادت کی، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور گرتے پڑتے دین پر قائم رہتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ اور وہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان سے پہلے تو غافل رہے لیکن رمضان کے بعد جیسے رمضان کا مہینہ پایا الحمدللہ مسجدوں کا رخ کیا، قرآن کو جزدانوں سے نکالا، صدقہ و خیرات کے لیے اپنی تجوریاں کھول دی، گناہوں سے بالکل توبہ کر لیا، مسجدوں میں اگلی صف میں جگہ بنائی، خوب عبادت گزار بن گئے۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرا انہوں نے یکسر مسجدوں کو چھوڑ دیا، پھر اپنی پرانی حالت پر پلٹ گئے، یعنی بالکل اپنے آپ کو انہوں نے بدل لیا اور اب قرآن کو جزدانوں میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیا، نمازوں کی چھٹی کر لی، اور وہ سارے برائیاں، وہ سارے گناہ جو رمضان سے پہلے انجام دیتے تھے پھر ان برائیوں میں لت پت ہو گئے، پھر وہی فحش چیزیں دیکھنا، فحش زبان استعمال کرنا، حرام کاری، حرام خوری مبتلا ہو گئے، وہی برے دوستوں کی صحبت، اسی زندگی کی طرف پھر سے پلٹ گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم کے اندر ایک مثال بیان کی گئی، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے سوت کاٹنے کے بعد پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ یعنی عرب کے اندر ایک عورت تھی، وہاں کی عورتوں کا ایک مشغلہ تھا کہ وہ سوت کاٹتی تھی، تو ایک عورت تھی جو صبح سے لے کر شام تک سوت کاٹتی تھی، یعنی دھاگے بناتی تھی، جس سے کپڑوں کی بنائی ہوتی ہے، وہ دھاگے تیار کرتی تھی بڑی محنت کے ساتھ، اور جب تیار ہو جاتے بہت سارے دھاگے تو پھر وہ شام میں بیٹھ کر کے سب کو بکھیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ادھیڑ کر کے رکھ دیتی تھی، بیکار کر دیتی تھی۔ یعنی ایسے لوگ اپنی نیکیوں کو ضائع کر لیتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر آپ کو کہیں ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے اور آپ ٹریننگ حاصل کریں، اور ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد پھر جب لوٹ کر کے آئیں، چاہے وہ 1 مہینہ ہو ٹریننگ ہو، چاہے 6 مہینہ کی ہو، چاہے سال بھر کی ہو، کئی سال کی ہو، اور ٹریننگ لے کر کے جب آپ لوٹ کر آئیں تو آپ کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہ آئے، آپ جیسے گئے تھے ویسے ہی لوٹ کر آئے، کیا کوئی تسلیم کرے گا کہ اس میں کوئی فائدہ ہوا آپ کا؟ آپ کی ایک دکان ہے، ایک کاروبار ہے، آپ 1 مہینہ اس دکان کو بڑی محنت سے کھولتے ہیں، بہت کماتے ہیں، اور اس کے بعد 11 مہینہ کی دکان میں تالا لگا دیتے ہیں۔ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کی دکان، آپ کا کاروبار ترقی کرے گا؟ آپ کی ایک فیملی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ 1 مہینہ اس کو خرچہ دیتے ہیں، خوب اچھا کھلاتے پلاتے پہناتے، اور 1 مہینے کے بعد 11 مہینے کے لیے بالکل اس سے نظر پھیر لیتے ہیں، بالکل اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اس کو نہیں پوچھتے، کوئی ضرورت اس کی پوری نہیں کرتے، کیا وہ آپ کے ساتھ اس کا رشتہ باقی رہے گا؟ ہم سب ان مثالوں کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارا اور آپ کا دین سے جو رشتہ ہے یہ موسمی نہیں ہونا چاہیے، یہ رشتہ مناسب نہیں ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف 1 مہینے کے لیے اللہ کو پہچانتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے بعض اسلاف نے کہا ہے کہ ایسے بڑے لوگ بہت برے لوگ ہیں جو صرف رمضان میں اللہ کو پہچانا جنہوں نے، اور رمضان کے بعد اللہ کو بھول گئے، اللہ کو نہیں پہچانتے رمضان کے بعد۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اسلام نہیں ختم ہوا ہے، اسلام اب بھی باقی ہے۔
رمضان گزر گیا، سمجھ گئے کہ ہم اسلام ہی گزر گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ اسلام کا شعور نہیں رکھتے، لاشعوری طور پر، رسمی طور پر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ ایسے بھی لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کے نام بھی مسلمان ہیں، لیکن نہ رمضان سے پہلے ان کی زندگیوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کی، اور نہ ہی رمضان کے آنے پر ان کے اندر کوئی تبدیلی نظر آئی، نہ رمضان کے بعد ہی بالکل جیسے تھے ویسے ہیں، کچھ نہیں بدلے۔ انہیں جیسے سال کے 11 مہینے لگتے ویسے رمضان بھی لگا۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایسے لوگ بھی رمضان میں نظر آتے ہیں جن کے لیے رمضان کا مہینہ عام مہینوں کی طرح نظر آتا ہے، نہ روزوں سے مطلب، نہ نمازوں سے کوئی لگاؤ، نہ قرآن کریم سے کوئی واسطہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک 5ویں قسم ایسے مسلمانوں کی بھی ہے جو رمضان کے مہینے میں خوب اللہ کی عبادت کی، رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تلاوت کی، ذکر و اذکار کیے، خوب ویلفیئر کے کام بھی کیے، لوگوں کی بڑی مدد کی، خوب کٹس بانٹے، سب کچھ کیا، لیکن ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی جو حقوق تھے خوب اچھے طریقے سے ادا کیا، لیکن لوگوں کے جو حقوق ان کے اوپر ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، لوگوں کے حقوق کے تعلق سے کوئی فکر نہیں، کس کا مال کھایا ہے، کس کا قرضہ لادا ہوا ہے، پڑوسی کو کتنا تکلیف پہنچاتے ہیں، دنیا میں لوگوں کی کس قدر حقوق مارتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے لوگ گویا کہ ان کی مثال اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے خوب محنت کے ساتھ، خوب تگ و دو کر کے، رات دن ایک کر کے اس نے کمائی کی اور خوب بیلنس کیا، اپنے اکاؤنٹ کو فل کر لیا، اور اس کے بعد پھر لوگوں میں بلینک چیک بانٹ دیا کہ لو اپنے اپنی مرضی جتنا چاہو میرے اکاؤنٹ میں سے سب نکال لو، خالی کر لو۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ وہ انسان کنگال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ہی حقیقی مفلس قرار دیا ہے۔ جب صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے، تو صحابہ نے کہا کہ ہم مفلس اسے جانتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس سامان نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، دیگر عبادات کے ساتھ آئے گا، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اس کو گالی دی ہے، اس پر بہتان لگایا ہے، اس کا مال کھایا ہے، اس کا خون بہایا ہے، اس طرح سے لوگوں کے اس نے حقوق غصب کیے ہیں، بندوں کے تعلق سے اس کا رویہ صحیح اور درست نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ سارے لوگ شکایتی بن کر آئیں گے، اے اللہ اس دنیا کے اندر اس نے مجھے مارا تھا، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اے اللہ اس نے مجھ پر بہتان لگایا تھا، الزام لگایا تھا، اے اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، اے اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اس کے حقوق ادا کرو۔ وہ کہے گا اللہ آج میں کہاں سے ادا کروں، میرے پاس کوئی روپیہ پیسہ کوئی سامان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اپنی نیکیوں میں سے دو، اس کی نیکیوں میں سے سب اس کے مظلوموں کو بانٹ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی بھی مظلوموں کی لائن لگی ہوگی، شکایت کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کے حقوق ادا کرو، کہے گا اللہ تو نیکیاں بھی ختم ہو گئی، اب کہاں سے حقوق ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ مظلوموں کو دیکھے گا کہ ان کے اوپر کوئی گناہ ہے، ان کے گناہوں کو لے کر اس کے اوپر لاد دے گا، اور پھر انجام یہ ہوگا کہ یہ گناہوں کے ساتھ لدا ہوا یہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ حقیقی مفلس ہے۔ اس کو حقیقی مفلس کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر آج مفلس ہے آپ تو کل آپ مالدار ہو سکتے ہیں، اگر کسی کے پاس آج نہیں ہے سامان، آج نہیں ہے پیسہ، تو کل کما سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں۔ لیکن آخرت میں جو مفلس ہو گیا، جس کی نیکیاں ضائع ہو گئی، جس کے اوپر گناہوں کا بوجھ لد گیا، جہنم میں ڈال دیا گیا، تو آپ تصور کیجئے کہ دوبارہ اسے چانس ملنے والا نہیں ہے، پھر سے اپنی حالت بدلنے کے لیے اسے موقع نہیں ملنے والا ہے، دنیا میں دوبارہ آ کر اصلاح کرنے کا موقع نہیں ملنے والا ہے۔ یہ حقیقی مفلس ہے، حقیقی معنوں میں وہی کنگال ہے۔
تو اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی بھی پرواہ کرے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آج کے خطبہ جمعہ کا یہ عنوان رمضان کے بعد کی زندگی، اس کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم باشعور مسلمان بنیں، شعور کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ ہماری عبادتیں یہ ہماری کمائی ہے، یہ ہماری کھیتی ہے جو آخرت کے لیے ہم کر رہے ہیں، وہاں پھل کاٹنے والے ہیں، تو اس کو کر کے ایسے بھول نہ جائیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے دعا کریں، اس کی حفاظت کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو دعوت دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے، اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کل کے لیے اس نے کیا کمایا ہے۔ کل سے مراد قیامت۔ ہر نفس کو چاہیے کہ دیکھے قیامت کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے، اپنا جائزہ بھی لیتے رہے۔ جیسے ایک ماہر بیوپاری موسم گزر جانے کے بعد اپنا حساب کتاب کرتا ہے، کتنا میں نے منافع کمایا، کتنا خسارہ ہوا۔ اب اپنے اعمال کا جائزہ لیں، حساب کریں اس سے پہلے کہ آپ کے حساب کا وقت آ جائے۔ اللہ رب فرماتا ہے کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے، وہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے قیامت کے لیے کیا کمایا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ پہلے بھی کہا اللہ سے ڈرو، بعد میں پھر کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرو گے تو ہی یہ تمہاری ایسی حالت بنے گی، تبھی تم حساب کر پاؤ گے، تبھی تمہارے اندر شعور آئے گا۔ اور اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرنے کا مقصد یہ بتلایا گیا۔ رمضان میں آپ نے سنا کہ رمضان کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اگر رمضان کا بھر کا روزہ ہم نے رکھا، رمضان گزر گیا، اس کے بعد ہمارے اندر کوئی تقوی نہیں آیا، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو کیا فائدہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، پھر اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا، بے شعور ہو گئے۔ جو اللہ کو بھلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی اہمیت، اپنی حقیقت، اپنے مقصد سے غافل کر دیتا ہے۔ اپنا آپ بھول گئے، اپنی خودی کو بھول گئے کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، مجھے کس لیے پیدا کیا گیا تھا، کس لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا، میرے لیے کیا کچھ انتظام کیا گیا تھا۔ آپ تو وہ ہیں کہ جس کے لیے ابھی رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا تھا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا تھا، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا گیا تھا، فرشتہ پکار رہا تھا، نیکیوں کے چاہنے والے آگے بڑھو، اے گناہوں کے کرنے والے پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہر روز اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کر رہا تھا، ہر روز دعائیں قبول کر رہا تھا۔ یہ کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ لیکن جب آپ اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے بھلا دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور یاد رکھو، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے جہنم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حساب و کتاب کرنے کے لیے جھنجھوڑا ہے۔ تو آئیے مختصر سے وقت میں کچھ ایسی باتیں میں آپ کو بتلاؤں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی دین پر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں، ہماری زندگی میں استقامت آئے، تو ان چیزوں کو اپنائیں، انشاءاللہ آپ دین پر قائم رہیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلے نمبر پر سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ ہم باشعور مسلمان بنیں۔ جو کچھ بھی عمل کریں شعور کے ساتھ، علم کے ساتھ کریں، سمجھ بوجھ کر کے کریں، صرف رسمی طور پر نہ کریں کہ بس لوگ کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ کیوں ہمیں پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کون سا کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ شعور کے ساتھ غور و فکر کریں دنیا کی زندگی میں
زمین و آسمان میں دنیا کی زندگی کو دیکھیں، اپنے سے پہلے مرنے والوں کی زندگی میں غور کریں، کیا لے کر گئے دنیا سے. اس طرح سے آپ غور و فکر کریں. قرآن کریم آپ کو دعوت دیتا ہے کہ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. وہ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اسے بیکار نہیں پیدا کیا ہے. کیا یہ زندگی بیکار میں ملی ہے؟ بس ایسے ہی کھیل کود کے لیے ملی ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین تو حکیم ہے، وہ کوئی بھی کام بلا مقصد کے نہیں کرتا ہے. تو شعور کے ساتھ جیے، اس شعور کے ساتھ کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. رب کی رضا کس میں ہے؟ رب کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت جب آئے تو اسلام پر آئے، مسلمان ہو کر مرو، فرما برداری کی حالت میں مرو. تو ہمیں مسلمان ہو کر مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے. یہ شعور کے ساتھ جیے. ان اللہ اشترى انفسهم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. ہم نے اپنے نفس کا سودا کر لیا ہے، ہمیں جنت چاہیے. ہماری جان اور ہمارا مال تو اللہ رب العالمین کے حوالے. اس شعور کے ساتھ زندگی گزارے. اور دوسرے نمبر پر جو چیز سب سے زیادہ ہماری زندگیوں میں اہم ہونی چاہیے وہ ہے نماز، وہ ہے مسجدوں سے لگاؤ، وہ ہے مسجدوں میں حاضری، مسجدوں میں آنا 5 وقت. یہ سب سے اہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تاکید کر رہے ہیں کہ لوگوں استقیموا، دین پر قائم رہو، سیدھے رہو. اور آپ پھر آگے خود ہی فرما رہے ولن تحصوا، تم صحیح طریقے سے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، تم دین پر صحیح طریقے سے قائم نہیں رہ سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تم ساری عبادتیں وقت پر اچھے طریقے سے ہو بہو انجام دے لے جاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کوئی بھی گناہ نہ کرو. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ تم کبھی غفلت کا شکار نہ ہو. ہوگا، تم سے کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن سیدھے راستہ پر قائم کیسے رہو گے؟ پھر آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، یاد رکھو تمہارے تمام اعمال میں سب سے افضل عمل جو ہے، خیر عمل، بہتر عمل جو ہے وہ نماز. وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور وضو پر سوائے مومن کے اور کوئی محافظت نہیں کرتا. اپنے وضو کی حفاظت کرو، اپنی نماز کی اہمیت کو جانو، یہی چیز تمہیں دین پر ثابت قدم رکھے گی. یعنی پورے دین پر ہم 24 گھنٹے چلنا چاہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے. تو کیا علاج ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو 5 وقت کی نماز دی. آپ ان نمازوں کی پابندی کر لے جائیں، جو کچھ آپ کی کمیاں کوتاہیاں رہتی ہیں سب دھوتی رہتی ہے، نماز سب درست کرتی رہتی ہے. یہ نماز آپ کو ہر برائی سے روکتی رہتی ہے، آپ کے فحاشی سے روکتی رہتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحاشی اور منکرات سے روک دے گی. یہ نماز ایک نہر کی طرح جو دن میں 5 مرتبہ آپ اس میں غسل کرتے ہیں، یہ نماز آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کرتی رہتی ہے. آپ جب وضو کرتے ہیں تو آپ کے اعضائے وضو سے آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین پر ثابت قدم رہو، لیکن تم نہیں رہ پاؤ گے، کمی ہوگی. اس کمی کو کیسے دور کرو گے؟ کوئی تو اہم چیز ہونی چاہیے دین کے اندر جو تمہارے اس کمی کوتاہی کو دور کرتی رہے اور تمہیں سیدھے رکھنے پر آمادہ کرتی رہے. تو آپ نے نشاندہی کر دی. وہ چیز کیا ہے؟ نماز. اور آج دیکھیں وہ نماز جو ہمارے دین کا سب سے افضل عمل، جو ایک مومن کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی بنیادی شرط ہے. ایمان لانے کے بعد، توحید و رسالت کو اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلی شرط کیا؟ قرآن کریم آپ پڑھیں، احادیث پڑھیں، وقت نہیں ہے کہ اس میں جائیں. یہ نماز. اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ کیا ہے؟ اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ، نماز کا حساب لیا جائے گا. یہ نماز اگر درست نکلی سارے اعمال درست نکلیں گے، یہ اللہ کے وسلم کا فرمان ہے. آپ اپنی نماز کو درست کر لیں، آپ کا پورا دین درست ہو جائے گا. لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں نے سب سے زیادہ سوتیلا رویہ نماز کے ساتھ اپنا رکھا ہے.
جیسے چاہیں گے ویسے پڑھیں گے، جب دل میں آئے گا تب پڑھیں گے، ہر چھوٹی بڑی عذر کے لیے، چھوٹے بڑے کام کے لیے نماز کی قربانی دے دیں گے، نماز کو چھوڑ دیں گے، نماز کو بے ٹائم کر کے پڑھیں گے۔ ہماری وضو درست نہیں ہے، ہماری نمازیں درست نہیں ہیں، ہماری صفیں درست نہیں ہیں، دعائیں درست نہیں ہیں، کہاں ہاتھ باندھا جائے ہمیں پتہ نہیں ہے، کیسے رکوع سجدہ کیا جائے ہمیں پتہ نہیں ہے، اور نہ پتہ کرنے کی ہمیں فکر ہے۔ احادیث سامنے رکھی ہیں، ہر زبان میں ترجمے ہو چکے ہیں، آج میڈیا کا دور ہے، سیکھنے کے لیے سارے اسباب اور وسائل موجود ہیں، علماء موجود ہیں کثرت کے ساتھ ہر علاقے ہر محلے میں، لیکن کبھی نہیں، بس جیسے دل میں آئے گا، جہاں دل میں آئے گا سب کے پیچھے وہیں کھڑے ہو جائیں گے، دل میں آئے گا کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، دل میں آئے گا بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، دل میں آئے گا تو کرسی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ عذر کیا ہے، اس لائق آپ ہیں کہ نہیں ہے نہیں دیکھیں گے، نہیں پوچھیں گے مسئلہ۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں چھوٹی سی انگلی میں چوٹ لگ گئی کرسی لگا کر نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی کیا عذر ہے؟ ایسے لوگوں کی نماز کرسی پر نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کو دیکھا ہاتھ میں چوٹ لگی ہے، کرسی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی ہاتھ کا کرسی سے کیا لینا دینا ہے؟ اگر آپ زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کی استطاعت ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر 10 منٹ کوئی بھی نماز ہے، فجر کی ہو، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، 10 منٹ سے 12 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا ہے ٹائم۔ اگر آپ 10 منٹ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کو کرسی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، نماز کو اہمیت دو، یہ نماز آپ کے سارے اعمال کو درست کرنے والی، شعور کے ساتھ صفوں کو ملانے کے لیے کہا جاتا ہے، صفیں نہیں ملتی، کس چیز کی نشاندہی کی جائے؟ اپنی بس مختصر طور پر یہ کہ اپنی پوری نماز کو ہم درست کر لیں، اور نماز کو نماز کے طریقے سے ادا کریں، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں، سنت کے مطابق ادا کریں۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ قرآن کی جیسے رمضان میں آپ نے 1 پارہ 2 پارہ 5 پارہ روز ختم کیا ہے، میں نہیں کہتا آپ اتنا ہی ہمیشہ پڑھیں سال کے 12 مہینے، لیکن کچھ تو پڑھیں رمضان کے بعد، ایک صفحہ تو پڑھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں، یا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آڈیو ویڈیو سنیں، نہیں سن سکتے ہیں آپ کے پاس موبائل بھی نہیں تو آپ کے محلے میں کہیں درس ہو رہا ہے اس میں درس میں بیٹھیں، آپ قرآن سے تعلق اپنا جوڑیں، آپ دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ اگر آپ کی بگڑنے کی وجہ آپ کی صحبت ہے کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد آپ کی پھر وہی حالت ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے وہی دوست مل جاتے ہیں جو رمضان سے پہلے تھے اور جو آپ کو دین سے دور لے جاتے ہیں، آپ ایسی صحبت کو چھوڑ دیجیے، آپ نیک صحبت اختیار کیجیے۔ یاد کریں اس 100 آدمیوں کے قاتل کی توبہ کو کہ جب اس نے ایک عالم سے پوچھا کہ میں 100 آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہا تمہاری توبہ ہو سکتی ہے، یہ برے لوگوں کا علاقہ ہے، برے لوگوں کی بستی، یہاں سے چلے جاؤ، فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے، وہاں جا کر رہو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اگر کسی مجلس کی وجہ سے، کسی صحبت کی وجہ سے، ساتھیوں کی وجہ سے ہمارا دین بگڑتا ہے، ایسی مجلس کو، ایسی صحبتوں کو چھوڑ دیجیے۔ اور مسجد سے بہترین جگہ کیا ہو سکتی؟ مسجد کی صحبت اختیار کریں، مسجدوں میں اٹھنا بیٹھنا کریں، وہاں سے اپنے دل کو لگائیں۔ اور ایک 5ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی دعائیں بتلائی ہیں، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا اتنی زیادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جیسے چاہتا پلٹتے رہتا ہے، کبھی انسان بڑا نیک بن جاتا ہے تو کبھی بڑا برا بن جاتا ہے، دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، اس لیے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے۔ دعا، یہ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا، دعا کرتے رہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آپ اس طرح سے اپنے دین پر قائم رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کا خاتمہ بھی خیر ہوگا اور انجام بھی اچھا ہوگا۔ یہ 5 باتیں آپ یاد کر لیں، شعوری مسلمان بنے، اسلام پر ہی مرنے کا عزم رکھیں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی، راضی کرنے کی فکر کے ساتھ جئیں، اور دوسرا نمازوں کی پابندی کریں، نماز کو اپنے درست کر لیں، صرف پابندی نہیں کہوں گا، درست کر لیں، سنت کے مطابق نماز ادا کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ قرآن سے تعلق مضبوط کریں۔ چوتھا یہ ہے کہ اپنی صحبت نیک بنا لیں۔ پانچواں یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں مرتے دم تک اسلام پر قائم رکھے اور رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے۔ رب العالمین مرتے دم تک اللہ کی عبادت پر ہمیں قائم رکھے۔ رب العالمین ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو مغفرت فرمائے۔ جو ہمارے بیمار پریشان حال میں آئے ان کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔
رب العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان کی پریشانی کو دور فرما، رب العالمین اسلام کی مسلمانوں کی مدد فرما، رب العالمین ہمارے جو بھائی بہن ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکی ہیں ہم سے گناہوں مغفرت فرما، انہیں عذاب قبر سے بچا، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ بنا، رب العالمین ہم سب کو دنیا آخرت کے ہر فتنے سے عذاب سے محفوظ فرما، ہم سب کو عذاب قبر سے عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ نصیب فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی